بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن سطر مؤمنا في الدنيا سطره الله يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں البتہ یقیناً ہم انسان کو آزماتے ہیں ان کے مالوں میں اور ان کی جانوں میں، اور ہماری یہ آزمائش کبھی ہوتی ہے ان کے پھلوں میں، کبھی ساز و سامان میں، کبھی مال کی کمی میں، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، تو یقیناً ایسے لوگ اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اٹھا رہے ہیں اور ان کے لیے واضح اور بڑا گناہ ہوگا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ اس انسان پہ رحم فرمائے کہ جو نرمی کرنے والا ہو، اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جب کسی سے کوئی چیز خریدے تب بھی نرمی کرے، جب کوئی چیز بیچے تب بھی نرمی کرے، اور جب کسی سے کسی چیز کا تقاضا کرے تب بھی نرمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ رب العزت نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سختی پر عطا نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ اس کے علاوہ پر عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ومن سطر مسلما فی الدنیا سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان پر دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ رب العزت اس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ،
جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی بڑی تکلیفوں کو اس انسان سے دور فرما دے گا۔ تو گویا شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، یعنی کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس سے راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس دماؤہم و اموالہم، مومن انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں محفوظ ہوں۔ تو گویا ان احادیث سے ہمیں ایک بات کا درس ملتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بنے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے راحت پہنچے۔ اب اگر ایک والد ہے، اس کی کوشش ہو کہ اس کی اولاد کو اس سے راحت پہنچے، اپنی اولاد کے جہاں تک ہو سکے حقوق کی ادائیگی کرے، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرے، تو پھر اولاد کے دلوں میں والد کی محبت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو عطیہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ فرمایا جی اور اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ان سب کو یہ ہدیہ اور عطیہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف اسی کو دے رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنتا۔ یہ تو ظلم ہے کہ تم ایک بیٹے کو دے رہے ہو، گویا دوسروں کو نہیں دے رہے، کوئی وجہ استحقاق بھی نہیں ہے، تو ایسے معاملے پر میں گواہ نہیں بنتا۔ تو عموماً انسان چاہتا ہے اولاد اس کی خدمتگار ہو، تو اگر وہ اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرے گا، سب کو ایک نظر سے دیکھے گا، تو اولاد کے دلوں میں بھی محبت ہوتی ہے۔ بسا اوقات نافرمانی اور بد اخلاقی کا ایک ذریعہ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک بچے کو زیادہ نوازتا ہے، دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتا، جو بھی اکرام انعام ہدیہ ہو ایک کو دیتا ہے، دوسرے پر ہمیشہ غصہ، تلخ کلامی، سخت لہجے سے پیش آتا ہے، تو اس سے اولاد کے دلوں میں والدین کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کی انسان راحت کا ذریعہ بنے تو اپنی اولاد کے درمیان میں بھی عدل کرے، تو اولاد کے دلوں میں بھی پھر والدین کی محبت ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس کا یہی سبب ہوتا ہے کہ انسان نے عدل نہیں کیا تو بچے دیکھتے ہیں کہ ایک کے لیے تو والد نے اتنا کچھ دیا اور میں بھی اسی کی اولاد ہوں اور مجھے بالکل محروم کر دیا، تو ان کے دل میں والدین کے لیے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے راحت کا ذریعہ بنے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ نکاح کے بول پر اس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑا اور وہ میرے گھر میں آئی، اور اب وہ گھر کے سب کام کاج کر رہی ہے، اس کے لیے کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، اور اللہ نے اس کو ذریعہ بھی بنایا اس کی اولاد کا، اور اس کے ذریعے اس کی حیا اور پاک دامنی بھی محفوظ ہے، اور یہ اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کر رہی ہے، شوہر کے مہمانوں کا اکرام بھی کر رہی ہے، تو تمام چیزوں کی جب ادائیگی ہے تو پھر اس کے بھی حقوق کی رعایت رکھی جائے، اسے بھی راحت پہنچائی جائے کہ 24 گھنٹے میں اس کی ساری زندگی ان کے لیے ہوتی ہے، اپنی زندگی کوئی نہیں۔ گویا 24 گھنٹے میں اس کے لیے 24 منٹ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے رہ سکے، سو سکے، مطالعہ کر سکے، اپنے والدین بہنوں سے کوئی بات کر سکے، گھر کے صحن میں ٹہل سکے، بلکہ اس نے 24 گھنٹے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کے ساس سسر نے اور اس کے شوہر نے کہا ہے۔ وہ لگی بدی زندگی سے ہٹ نہیں سکتی، اس کے لیے ٹائم فکس ہے، 6 بجے ناشتہ ہونا چاہیے،
اس کے بعد کپڑے استری ہونے چاہیے، 12 بجے آؤں تو گھر صاف ہو، کھانا پکا ہوا ہو، دسترخوان پہ ہاتھ بھی دھلائے، دسترخوان پہ کھانا بھی لا کے رکھے، روٹی ٹھنڈی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کھانے میں کبھی نمک اور مرچ مسالہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں آؤں تو بچے کے رونے کی آواز نہ ہو، گھر میں ساری صفائی ستھرائی ہو۔ حالانکہ انسان سوچے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ اتنا کچھ کر رہی ہے صرف اور صرف شوہر کے لیے، دین کی خاطر، تو اس کے بھی راحت رسانی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو اسلام کا مقصد ہے کہ انسان دوسروں کو راحت پہنچائے۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے راحت ملے، مجھے سکون ملے، دوسروں کو ملے نہ ملے، اپنی راحت کے لیے ہر ایک کو فکر ہے، دوسروں کی راحت کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ ایک فیکٹری کا سیٹ ہے، مینیجر ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ میرے مال میں زیادہ سے زیادہ بڑھوتری ہو، مال آگے بڑھے، کاروبار آگے بڑھے۔ باقی مزدور کو جتنا میں پس سکتا ہوں اس سے پسوں، جتنا سخت کام لے سکتا ہوں اس سے لوں، نہ اس کو بیٹھنے دوں، نہ آرام کرنے دوں، نہ عذر میں اسے چھٹی دوں، اور نہ گرمی اور سردی میں اس کا خیال رکھوں، نہ بیماری امراض اور خوشی غم میں اس کے راحت رسانی کا ذریعہ بنوں۔ جب انسان اپنے لیے سوچنا شروع کرتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ فرما رہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، تم اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ فرمایا تم ان کی تکلیفوں کو دور کرو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ جب انسان دوسروں کی تکلیفیں دور کرتا ہے، اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے، پھر اللہ رب العالمین آنے والی آزمائشوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، انہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی راحت کی فکر ہوتی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تو صدیق اکبر سارے گھر کا سامان لے کر گئے، گھر میں جو دراہم تھے وہ بھی سب لے گئے، اب دراہم کچھ نہیں چھوڑے۔ تو ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، تو یہ اپنی پوتی حضرت اسما سے کہتے ہیں کیا تمہارے والد سب لے کر چلے گئے، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو پوتی باہر گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر اٹھا کے لائی جو دراہم اور دینار کے مشابہ تھے، اور ان کو جہاں والد صاحب پیسے رکھتے تھے وہاں رکھ کر اوپر سے ایک پتلی چادر ڈال دی، اپنے دادا کا اس پر ہاتھ رکھوایا اور کہا نہیں ہمارے والد نے اتنا کچھ چھوڑا ہے۔ وہ سمجھے کہ جب اتنا کچھ ہے کہا پھر تو بہت ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کی خاطر کہ ہجرت کے سفر میں کہیں ضرورت پیش آئے گی، سواریوں کی، کھانے پینے کی، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو، تو ابو بکر صدیق اپنے گھر جو موجود ہیں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوسروں کی راحت کا لحاظ کرنا۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، انصار کی ایک بچی نے کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو خدمت میرے پہلے سپرد تھی خلافت کے بعد میں انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی۔ خلیفہ بننے کے باوجود اپنی رعایا کے جو ضرورت مند تھے کہ جن گھروں میں ان کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں تھا، تو صدیق اکبر ان کے جانور کا دودھ بھی نکال رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے، اپنے آپ کو اگرچہ مشقت میں ڈالا، اس لیے وہ لوگ چلے گئے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو آج بھی عزتیں عطا فرمائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اتنے میں ایک خاتون آ گئی، حضرت عمر سے بات چیت کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں۔ خاتون نے ذرا لمبی بات کی، حضرت عمر سنتے رہے اور اس کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایک خاتون کی خاطر اتنی دیر کھڑے ہو گئے اور اتنی دیر تک ان کی بات سنتے رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنوں، یہ وہ ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں پر بھی سنی ہے، جس کی مدح میں اللہ نے سورہ مجادلہ نازل کی تھی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں،
اپنی خاوند کی شکایت کی تھی تو اللہ نے مدح میں قرآن اتارا تھا۔ فرمایا عمر اس کی بات کیوں نہ سنے جس کی بات اللہ نے عرش پہ بھی سنی ہے۔ فرمایا اگر یہ مجھے روک کے رکھتی ساری رات گزر جاتی تب بھی میں اس کی بات سنتا رہتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو خلافت کے مقام پر فائز ہو کر بھی 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو نوازا بھی تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ عیینہ بن حصن نے حر بن قیس سے کہا کہ آپ کے حضرت عمر سے اچھے تعلقات ہیں، ان سے میرے لیے وقت لو کہ میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ حر بن قیس عیینہ بن حصن کے بھتیجے تھے، تو حضرت عمر کے پاس آئے، امیر المومنین میرے چچا آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئے حضرت عمر پوچھتے ہیں جی کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے وظیفہ کم رکھا ہے، مجھے کم دیتے ہیں، باقیوں کو زیادہ، آپ مجھے اور زیادہ دو۔ آپ نے عدل نہیں کیا، مجھے کم دیا، اوروں کو زیادہ دیا۔ تو ایسے جملے کہے کہ حضرت عمر طبی طور پر غصے میں آ گئے، کیونکہ حضرت عمر تو سب کے درمیان عدل و انصاف کرتے تھے، سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ جو جملے کہا کہ تم نے عدل نہیں کیا، ہمیں نہیں دیا، اوروں کو دیا، حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا۔ اتنے میں حر بن قیس نے کہا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، امیر المومنین عفو کو لازم پکڑو، درگزر کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور ان جاہل لوگوں سے اعراض کرو کہ ان جاہلوں کو نہیں پتہ، یہ جاہلوں والی بات کر رہے ہیں، امیر المومنین ان سے آپ درگزر کرو۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، باوجود یہ کہ غصے میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی جملہ نہیں کہا، وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، کتاب اللہ کے سامنے ٹھہر جانے والے انسان تھے۔ یعنی قرآن جب پڑھا جاتا تھا حضرت عمر جب دین کا حکم سنتے تھے ٹھہر جاتے تھے، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ قرآن کی آیت سنی، اگرچہ غصہ تھا، اسے سزا دے سکتے تھے، اس نے ناحق بات کی، گویا ایک بہتان لگایا، لیکن کان وقافاً عند کتاب اللہ، قرآن سن کر ٹھہر جانے والے تھے حضرت عمر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی راحت کا ذریعہ بن رہے، اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچی لیکن معاف کر دیا اور کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی بھی اسی طرح گزری، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، جب مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچے تو وہاں پر کنواں یہودی کے پاس ہے، بئر روما کا، اور وہ مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں میں پانی فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے ذاتی مال سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اگر چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے، لیکن ان کے سامنے دوسروں کی راحت رسانی مقدم ہوتی تھی، وہ لوگ اپنا مال خرچ کر کے دوسروں کو راحت پہنچاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت میں یہی مطلوب ہے کہ وہی انسان کامیاب ہے، اللہ کے ہاں اسی کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو دوسروں کا زیادہ خیال رکھے، ان کے راحت پہنچانے کے لیے جو کوشش ہو سکے ممکنہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ امام احمد نے فضائل و احمد بن حنبل میں ذکر کیا، اس میں صحابہ اکرام کے فضائل ہیں، تو اس میں فضائل الخلفاء الراشدین میں واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فارغ ہوئے تو ان کے غلام نے آ کر کہا کہ آپ میرے ساتھ بیت المال آئیے، آج بیت المال میں بہت سونا ہے، چاندی ہے، بہت سا مال ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کا مقصد تھا حضرت علی مال کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمائے جتنے رعایا کے لوگ ہیں ان کو بلاؤ، جتنے مستحق لوگ تھے سب کو بلایا، سونے اور چاندی کو خطاب کر کے کہا، اے سونے اور چاندی تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتے، اے سفید اور زرد چیز تمہاری وجہ سے میں دھوکے میں نہیں آ سکتا، سب لیا، ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بیت المال میں جھاڑو دے کر بالکل صاف کر دیا،
وہاں پانی چھڑکا، 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج کا غلام اور خادم ہو اور وہ کہے حضرت ہم نے آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیا، تو ہم خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے، اس کے عہدے کو بڑھا دیں گے، اس کو اپنے اور قریب کر دیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی نگاہیں آخرت پر تھیں، فرمائے یہ مال اس مصرف میں خرچ ہو جائے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، آپ کے غلام قنبر آئے، آ کر حضرت علی سے فرمانے لگے کہ میں نے اتنا کچھ جمع کیا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بہت ہوگا۔ فرمایا کہاں ہیں؟ وہ لے کر گئے اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اندر چاندی کے برتن، سونے کے برتن، دراہم، دینار، ساز و سامان سب پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، ہٹائی۔ حضرت علی سے فرما رہے حضرت یہ سب کچھ ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بہت سا سامان جمع ہو گیا۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو علی کے گھر میں آگ داخل ہو جائے، جہنم کی آگ ہمیں جلا دے کہ تم دوسروں کی چیز ہمارے گھر میں لے کر آئے؟ اس پر ہمارا کوئی استحقاق نہیں۔ حضرت علی نے وہ ساری چیزیں نکلوائیں، بیت المال میں لے کر آئے، جتنے ضرورت مند تھے ان کو بلایا، سب کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا تم میرے گھر میں آگ کو داخل کر رہے ہو؟ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، انہوں نے دنیا کی زندگی کو گزار کے دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ آج وہ چلے گئے لیکن ان کی عزت و منقبت، ان کا مقام و مرتبہ آج بھی باقی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، چند لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت ایک شخص سے بڑا دیندار ہے، نیک صالح متقی انسان ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے پاس اس کے لیے خرچہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گھر گئے، اپنی پیٹی کھولی اور تھیلیاں نکالی، اس میں دراہم ڈالے، 6 تھیلیوں میں دراہم ڈال کر دیے۔ پھر فرمائے یہ مناسب نہیں کہ اس دنیا کی وجہ سے اس کی عبادت میں کمی آ جائے، ایسا کرتے ہیں میں اور آپ سب جاتے ہیں، ان کی ضرورت کا جتنا سامان ہے بچی کا وہ خرید کر دے دیتے ہیں، جو باقی نقد بچے گا وہ اس کے والد کو دے دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم دیں اور وہ ان کے لیے سامان خریدیں، اس کی عبادت میں کمی آ جائے، بہتر ہے ہم اس کو اتنی تکلیف بھی نہ دیں۔ تو خود سے گئے، جو ضرورت کا سامان تھا وہ خریدا، باقی جو دراہم تھے وہ سامان میں رکھ کر اس شخص کو ہدیے میں دے دیے کہ یہ اپنی بیٹی کی ضرورت میں خرچ کر دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں ہمیں ایک وصف نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے دوسروں کی راحت تھی ہر موقع پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا، عزتیں عطا فرما دی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچا تھا۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مکارم الاخلاق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں اپنے ساتھ بہت سے اونٹ لے کر آیا اور میں نے سوچا کہ مدینہ میں اگر کوئی ملیں گے صاحب وسعت لوگ، ان سے کہوں گا مجھے اونٹوں پہ غلہ کھجوریں لاد کے دے دو کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اونٹوں کو لے کر آ گئے۔ عمر بن عثمان کے پاس گئے، کہا ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، ضرورت ہے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو دے دیں۔ تو وہ گئے اور 2 اونٹوں پر کھجوریں، گندم، ضرورت کا جو سامان تھا 2 اونٹوں پہ لاد کر ان کو دے دیا۔ اب ان کے پاس باقی سارے اونٹ باقی ہیں، کسی سے پوچھنے لگے کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فلاں باغ میں ہوتے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، ان سے جا کر کہو تو وہ انشاءاللہ خوب آپ کو دیں گے۔ یہ شخص کہتا ہے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا چہرے سے، مسافر آدمی تھا، باہر سے آیا تھا۔ کہتے میں باغ میں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی نے دسترخوان بچھایا اور اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ روٹی کھا رہا ہے، اور ایک ہی پلیٹ میں روٹی ہے، شوربہ ہے، جہاں سے غلام کھا رہا ہے وہیں سے وہ بھی کھا رہا ہے، جس برتن میں غلام پانی پی رہے اسی پہ وہ بھی پانی پی رہا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ غلام کو بھی کھلاتا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ یہی اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یہی ہوگا، ایسے عالی اخلاق کسی عام آدمی کے نہیں ہوتے۔ آج تو انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے اس کا رویہ بدل جاتا ہے، نوکروں سے بات کرنے کا، غلاموں خادموں سے بات کرنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے۔
پھر وہ غریب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ اس میں جراثیم ہے، وہ غریب کے گلاس میں پانی نہیں پیتا کہ اس میں جراثیم ہے، صرف بات کیا ہے، اس کے پاس دولت ہے، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت آتی تھی، ان میں تواضع آتی تھی، اللہ دیتا تھا، رب کے نام پہ خرچ کرتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جا کر ہاتھ دھوئے اور پانی پیا، غلام کو پانی پلایا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح مسافر ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہو تو آپ ہمیں بھی دیں۔ حضرت حسین نے اس شخص سے کہا فلاں جگہ کی طرف جاؤ، سامنے وہاں ہماری کھجوریں پڑی ہیں خشک ہونے کے لیے، تم جاؤ، جتنی تمہیں چاہیے ہیں اپنے اونٹوں پہ لاد لو۔ اس شخص کے پاس اونٹ تھے 20 سے زائد، کہتا ہے میں سب اونٹوں کو لے کر گیا، پورے صحرا میں جو کھجوریں پڑی تھیں خشک ہو کر، تو میں نے سب وہ لیتا گیا، اونٹوں پہ لادتا گیا، اتنی لادی جتنا اونٹ اٹھا سکتا تھا، خوب میں نے لاد کر لائی۔ اور جب میں آیا حضرت حسین کے پاس، انہوں نے دیکھا، مسکرا گئے، فرمایا اور ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے اتنا دیا ہے کہ پورے علاقے کے لیے کافی ہے۔ وہ شخص اس وقت کہتا تھا میں نے دنیا میں اس جیسا سخی انسان نہیں دیکھا، تعارف کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے اتنا نواز رہے ہیں، اتنا مجھے دے رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نام پر مجھ سے مانگا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے دوسروں کی خواہش ہوتی تھی، جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، تو رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو نواز رہا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار بہت سخی انسان تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے پاس انار تھا جو سونے کا تھا، سونے کے برابر تھا۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا تم اس کی اولاد میں سے ہو کہ جو جعفر بن طیار ہے، یعنی وہ جو جنت میں اڑنے والے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ نے ان کو جنت کے پر عطا فرمائے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ وہاں جنت میں اڑ رہے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو یہ شخص کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے دیجیے۔ انہوں نے وہی انار نکالا جو سونے کے برابر تھا، وہ نکال کر اس کو دے دیا کہ جس کی قیمت 30 مسقال سونا بنتی تھی، اس کو دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اپنی ضرورت میں بھی خرچ کرو، آپ کے ارد گرد جتنے مستحقین ہیں ان میں بھی خرچ کر دو۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ آج میں اور آپ کسی کو 5-10 روپے دے کر بھی بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے فقیر کو 10 روپے دیے، خدا کے نام پر 20 روپے دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے قیمتی چیز سونا، اور وہ بھی 1-2 تولے نہیں، انار کے برابر سونا، وہ بھی کسی رشتہ دار کو نہیں، جاننے والے کو نہیں، ایک ضرورت مند کو جس سے تعارف ہی کوئی نہیں، اتنا دے دیا کہ اس کی نسلوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اس لیے اللہ بھی ایسے لوگوں کو اسی طرح دیتا تھا جو رب کے نام پر بھی اسی طرح دیتے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ علیہ السلام فرما رہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تم دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جب انسان زندگی کا مقصد دوسروں کی راحت بنا لے، اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ الترغیب والترہیب میں ہے۔ ایک دفعہ گھر آئے، گھر والی نے دیکھا پریشان ہے، فرمایا کیوں پریشان ہو، کیا ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہیں، تم تو نیک خاتون ہو۔ تو کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے دیکھا آج حساب کیا، میرے دراہم میں 4 لاکھ دراہم موجود ہیں، تو میرے خزانے میں اتنا نفع ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں ان 4 لاکھ دراہم کا کیا کروں۔ اس نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات، باہر نکلو، جتنے مستحق یتیم بیوہ لوگ ہیں ان کو بلاؤ اور ان میں خرچ کر دو، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم رب کے نام پہ دے دو، اللہ تمہیں ڈبل واپس کرے گا۔ وہ فوراً گئے، باہر نکلے، جو ضرورت مند نظر آئے خرچ کرتے گئے، 4 لاکھ درہم خرچ کر دیے۔ دیکھیں آج ہماری بیوی یا ہماری بہن یا والدہ ہوتی، اسے ہم کہتے 4 لاکھ روپے ملے، وہ کہتے بینک میں اکاؤنٹ کھولو اور اس میں رکھو، اس سے کچھ نہ کوئی نفع آتا رہے گا، بچوں کے لیے کرو، آگے تکافل شروع کر دو، انشورنس کر دو، کاروبار کھول دو، اس سے پیسہ آئے گا۔ ہم نے مادے کو اصل سمجھا، انہوں نے آخرت کو اصل سمجھا۔
ہماری نظر دنیا پہ ہوتی تھی، ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی، اس لیے اللہ ان کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا تھا۔ جیسے وہ اپنے رب سے امید رکھتے تھے، رب العالمین کی عطائیں بھی اسی طرح ہوتی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور علامہ ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں ایک واقعہ لکھا۔ دو آدمی آپس میں شریک تھے، اب یہ دونوں آپس میں نزاع ہوا، الگ الگ ہو گئے، مال تقسیم ہوا تو ہر ایک کو 4,000 اشرفیاں دینار ملی، ایک کے حصے میں بھی 4,000، دوسرے کے حصے میں بھی 4,000۔ اب ایک کا ذہن تھا دنیا کا، دولت کا، پیسے کا، تو اس نے اپنے اس دوست کو بلایا، 1,000 اشرفیاں لگا کر اپنے لیے خوبصورت گھر اور محل بنایا۔ جس دن اس کی افتتاح تھی اپنے دوست کو بلایا کہ تو بے وقوف ہے، تو مال کہاں لگا رہے، دیکھ میں نے یہ اپنے لیے محل خریدا، 1,000 دینار لگائے، لوگوں کو دعوت کی، اس نے بلایا۔ یہ شخص دوسرا ساتھی وہاں سے گیا، اس نے چھپکے سے اپنے مال سے 1,000 دینار نکالے، اللہ کے نام پہ خرچ کیے، مساجد، مدارس، غریب مستحقین کو دیا اور دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھی نے 1,000 دینار دنیا پہ لگائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اللہ میں چاہ رہا ہوں یہ دینار تیرے راستے میں ہو تو اس سے بہتر مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ تھوڑا وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد پھر ساتھی نے اس کو بلایا، کہا میں نے 1,000 دینار لگائیں، شادی کی ہے تو ولیمے میں بلایا، مختلف قسم کے کھانے پکائے، سب کو دعوت دی، پورا علاقہ آیا، سب نے تعریف کی کہ کیا کھانے پکے۔ یہ وہاں سے دعوت سے واپس گیا، اپنے مال سے 1,000 دینار نکالے، اللہ کے نام پہ خرچ کیے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا نکاح حور کے ساتھ ہو، اور جو اس نے دنیا پہ لگایا میں آخرت کا اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ چند مہینے گزرے، اس کے بعد 2,000 دینار بچے تھے، اس نے اس کے 2 باغ خریدے، خوبصورت باغات تھے، لوگوں کو بلایا، تفریح کے لیے آتے تھے۔ یہ باہر نکلا، گھر گیا، 2,000 دینار اپنے مال سے لیے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا، یا اللہ میں آخرت کے باغات چاہتا ہوں۔ اب اس نے 4,000 دنیا پہ لگائے، اس نے 4,000 آخرت پہ لگائے، دونوں کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے دیکھا جس شخص نے آخرت پہ لگائے تو اللہ نے خوبصورت جنت میں نہایت پرسکون محل عطا فرمائے، نہایت حسین اور جمیل حور اس کے ساتھ بیٹھی ہے ایک تخت کے اوپر، اور بڑے خوبصورت باغات سامنے موجود ہیں۔ اور جو دوسرا جس نے دنیا پہ لگایا، اس کو دیکھا تو وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا اس نے دنیا پہ لگایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری اور فخر کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ میں نے آخرت پہ لگایا، اللہ نے اس سے بہتر مجھے محل بھی دیا، اس سے بہتر خوبصورت عورت بھی دی، اس سے بہتر باغات بھی دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، راحت کا، رب العالمین پھر اس کی ضرورتوں کو بھی اپنے خزانے غیب سے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سلف میں ایسے کئی لوگ گزرے کہ جن کی زندگیاں اسی پر گزری ہیں۔ اردو کی ایک کتاب یادگار واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے مظفر نگر، اسی میں ایک نواب تھے، اس کا نام بھی تھا نواب مظفر علی خان۔ اس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی۔ نواب مظفر علی خان نے بڑا خوبصورت اپنے لیے ایک محل بنایا، جتنی رقم خرچ ہو سکتی تھی اس نے خرچ کی، اور ایسا خوبصورت وہ بنا پورے علاقے میں اس کا ثانی اور مثل کوئی نہیں تھا۔ اب اس کے افتتاح کے دن قریب آ رہے تھے، غلام آئے، اندر صفائی وغیرہ نوکروں نے شروع کر دی، رنگ رنگ قسم کی قالینیں بچھا دی گئیں، پردے لٹکا دیے گئے، نرم و نازک گدے رکھ دیے گئے، جتنی گویا کے سامان ہو سکتا تھا ایک تعیش کا، وہ ساری چیزیں اس محل میں موجود تھیں۔ اسی علاقے میں ایک شخص تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، وہ بڑا غریب اور تنگ دست تھا۔ اب وہ بیٹی کے لیے جو بارات آنے والی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم رات کو آئیں گے، 100 سے 150 ہمارے ساتھ افراد ہوں گے، رات کو ٹھہر کر صبح کے وقت ہم بارات لے کے جائیں گے۔ اب یہ غریب شخص سوچنے لگا کہ اتنے سارے مہمان آئیں گے، رات ٹھہریں گے تو میں کہاں ٹھہراؤں؟ اس کے بعد ٹھہرانے کی کوئی متبادل جگہ نہیں تھی، تنگ دست تھا اس دور میں، حال یا دیگر اس طرح کے ہوٹلوں کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ نواب مظفر علی خان نے جو اپنا محل بنایا، ابھی اس نے افتتاح نہیں کی، اپنا سامان نہیں لایا، اگر تم اس سے بات کر لو کہ میرے مہمان ٹھہریں گے 2 دن، اس کے بعد میں تمہیں چابیاں واپس کر دوں گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اجازت دے دے۔ اس نے کہا اس نے تو اپنے لیے بنایا، مجھے کیسے اجازت دے گا؟ کہا نہیں، بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔
یہ غریب انسان اس نواب مظفر علی خان کے پاس گیا اور اس کے سامنے بات رکھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مہمانوں نے آنا ہے، وہ رات کو ٹھہریں گے، اگلے دن بچی کو لے جائیں گے، میرے پاس ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھو تو اپنے اس محل کی چابی ایک دن کے لیے مجھے دے دو۔ اس نے چابی نکالی اور اس کو دی، کہا ایک شرط ہے میری۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا جتنے دن تیرے مہمان یہاں ٹھہریں گے ان کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا سب میری طرف سے ہوگا۔ اس غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو صرف ٹھہرنے کی جگہ مانگ رہا تھا اور ان کی طرف سے اتنا انعام اور اکرام کہ انہوں نے کہا میری طرف سے کھانا بھی ہوگا اور جتنا وہ ٹھہریں گے ان کی ضرورت کا سامان بھی میری طرف سے ہوگا، آپ کی بچی کو جو کچھ ضرورت ہوگی وہ بھی میری طرف سے ہوگا۔ یہ شخص کہتا ہے میں بڑا خوش ہو گیا، جتنے مہمان آئے وہ سب وہاں ٹھہرے۔ اب وہ محل جو اس نے اپنی ذات کے لیے بنایا تھا، مہمانوں کو ٹھہرایا، 2 دن ان کو ہر قسم کا کھانا کھلایا۔ جب وہ جانے لگے تو سب کو ایک ایک سوٹ بھی دیا، سب کو نقدی رقم بھی دی، تو سارے بڑے خوش ہو کر وہاں سے نکلے۔ مہمان جب چلے گئے، اب اس غریب نے گھر کی صفائی کر کے چابیاں واپس لا کر اس نواب مظفر خان کو دینے لگا کہ آپ کا بہت احسان ہے، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، آپ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا۔ اس نے کہا یہ چابی آپ اپنی بچی اور اپنی بیٹی کو دو، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے۔ جب آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کے مہمان آ رہے اور ان کے ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، میں نے اس وقت دل میں نیت کر دی تھی کہ یہ محل میں تیری بیٹی کو دوں گا، تو اس وقت میں نے ارادہ کر دیا تھا یہ چابی لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دو۔ تو وہ سوچنے لگا کہ جو اس نے اپنی ذات کے لیے بنایا، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کر دیے، ایک دن اس میں نہیں ٹھہرا۔ بیٹی کہا غریب کی ہو امیر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جب تم نے یہ بات کہی تو میرے دل پہ لگی کہ اس کے پاس جگہ نہیں ہے، جاؤ یہ چابیاں اپنی بیٹی کو دے دو۔ اس نے یہ خرچ کیا، اللہ نے نواب کو اس سے کئی گنا زیادہ دنیا میں بہتر عطا فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے سامنے دوسروں کی راحت رسانی ہوتی ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو ان کے گمان کے مطابق بہترین عطا فرما دیتا ہے۔ اردو کی کتاب قبولیت دعاؤں کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی کے بچے بالکل جوان تھے، دوسری شادی آخر میں کی تو بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، 3 سال 4 سال 6 سال کے۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو دونوں بیویاں جو تھیں ان کے آپس میں بنی نہیں، اور پہلی بیوی کے بچوں نے کہا ہم سب مکان بیچ کر وہ سارا سامان ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور اس دوسری بیوی اور بچوں کو نکال دیا۔ اب ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کوئی جوان نہیں تھا، وہ سارے دولت والے، عہدوں والے، طاقتور، اور یہ غریب اور تنگ دست۔ اب انہوں نے نکال کر جو دوسرا گھر تھا اس میں ایک کمرے میں اس کو ٹھہرایا ہوا ہے اور اس مکان کا سودا کر رہے ہیں۔ کویت کا ایک شخص تھا، وہ چاہتا تھا مجھے بہترین خوبصورت کوئی محل ملے اور بالکل روڈ کے کنارے ہو، جتنی قیمت ہو میں دوں گا۔ تو اس نے اسٹیٹ ایجنسی والوں کو بتایا، انہوں نے بتایا ایک مکان آیا بڑا خوبصورت ہے، بکنے کے لیے آیا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی پہلی بیوی اور بچے بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، لے کر گئے، دیکھا تو واقعی بڑا خوبصورت عالیشان بنا تھا، لیکن جب اوپر ایک کمرے میں گئے تو وہی دوسری اس کی بیوی اور یہ چھوٹے بچے وہاں تھے۔ انہوں نے دیکھا تو اس بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچے رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ اسٹیٹ ایجنسی والے نے بتایا کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے اور اس کے یہ چھوٹے بچے ہیں۔ تو پہلی بیوی کے بچے اس مکان کو بیچ رہے ہیں اور وہ اس کو اپنے اس میں لائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گھر والی اور بچے رو رہے ہیں۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی، یہ باہر آیا اور کہا پہلی بیوی کے بچوں کو بلاؤ، کیا قیمت ہے اس کی؟ بلایا اور اکیلے میں بیٹھے، جو قیمت انہوں نے لگائی اس نے وہ پوری قیمت ان کو دے دی۔ دینے کے بعد ان سے مکان کی فائل لے لی، فائل لی اور لے کر آیا اور اوپر چڑھا، اور یہ جو اس کی دوسری گھر والی اور یتیم بچے تھے ان کو وہ مکان کی فائل تھمائی اور تھما کر اس عورت سے کہا کہ یہ فائل آپ لو، آج کے بعد اس مکان کی مالکہ آپ ہو، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں نے اس کی پوری قیمت اس پہلی بیوی کے بچوں کو ادا کر دی ہے۔ اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص نہ مجھ سے کوئی تعارف، نہ اس کا اور میرا خاندان ایک، نہ قبیلہ ایک، نہ برادری ایک، نہ زبان ایک، لیکن اس نے مجھے ایک دفعہ دیکھا اور اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی رقم ادا کر دی۔
تو وہ بیوہ عورت دعا کرتی تھی، یا اللہ اس کو اتنا نواز، اتنا عطا فرما کہ اس کی نسلوں کو تو نواز دے۔ اللہ نے پھر ایسا نوازا، ایسا کویت کے اس شخص کو اللہ نے اتنا دیا کہ 7 نہیں 14 نسلوں تک سب مالدار گزرے، اور پورے کویت میں پھر کوئی ان سے زیادہ مالدار نہیں ہوتا تھا۔ تو جو کام صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، سونے اور چاندی کا خالق تو اللہ ہے، وہ بندے کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ اگر اس کے سامنے خلق خدا کی راحت رسانی اور نفع ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر اللہ وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں تو ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ ایمانی جذبہ جب کسی کو آدمی پریشانی میں دیکھتا ہے تو ابھر جاتا ہے، اور اللہ اس ایمانی روشنی کو ایک جھلک عطا فرما دیتا ہے۔ یادگار واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر گلبرگ ٹاؤن کے اندر ایک مارکیٹ تھی، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد کے قریب میں دکانیں تھیں، وہاں نماز پڑھتے تھے، نمازیوں کی کثرت ہو گئی۔ قریب میں جو دکانیں تھیں 3 دکانیں وہ ایک عورت کی تھیں، لیکن اس کی زندگی دین سے ذرا دوری میں گزر رہی تھی۔ تو اب یہ تاجر سوچنے لگے یہ جگہ ہم خرید لیں تاکہ اس کو مسجد کے ساتھ شامل کریں، نمازی زیادہ ہے، جگہ تنگ ہے، لیکن سوچتے تھے وہ عورت تو نہیں بیچے گی، دین سے دوری ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس گئے، کہا یہ جگہ آپ فروخت کر دیں، ہم مسجد میں شامل کر دیں۔ اس نے پہلے کہا نہیں، اس سے تو مجھے کرایہ آ رہا ہے، یہ میری دکان ہے، میرا خرچہ چل رہا ہے، میں یہ نہیں دے سکتی۔ چند مہینے گزرے، نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر یہ گئے۔ اب یہ تاجر گئے، اس سے بات کی کہ جو قیمت آپ کو چاہیے آپ بتائیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کر دیں گے، یہ جگہ آپ مسجد کے لیے دے دیں۔ اس نے کہا اس کی جو قیمت ہے تم دے سکتے ہو؟ کہا جو تم بتاؤ انشاءاللہ دیں گے۔ ایک تاجر نے اپنے جیب سے اور اپنی چیک بک نکالی اور چیک بک پہ سین کیا اور اوپر تاریخ لکھ دی، اور وہ اس کے سامنے رکھی عورت کے، اور قلم رکھا، کہا جتنے کا چیک لکھو گی اتنا تمہارا ہے، جگہ صرف مسجد میں دے دو۔ میں نے سائن کر دیا، تاریخ لکھ دی ہے، جتنا تم نے قیمت لگانی ہے ان جگہ کی قیمت لگا لو، اور یہ چیک کی رسید پھاڑ کے لے جاؤ اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، یہ جگہ مسجد کے لیے دے دو۔ اللہ نے ایمان تو ہر ایک کے دل میں رکھا ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کو کبھی چنگاری لگنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ واقعی سچے لوگ ہیں، صدق دل سے آئے، اور واقعی مسجد کی ضرورت بھی ہے، نمازیوں کی کثرت ہے۔ اس نے چیک بک واپس کر دی، عورت اندر گئی اور دکانوں کی فائل لا کر دے دی کہ آج کے بعد یہ جگہ مسجد کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے پھر ایسا عطا فرمایا، اس کے لیے ایسا غیبی اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ اس جگہ کی قیمت بنتی تھی 30 لاکھ، اللہ نے غیبی اس کو 3 کروڑ روپے عطا فرما دی۔ رب العالمین تو بڑا قدردان ہے، وہ صرف دیکھتا میرے بندے کی نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے اس کے اندر، اور اس کے سامنے دین کا تقاضے کی اہمیت کتنی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے کتنا فکر مند ہے، اللہ اسی کے مطابق دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا ہم دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔